براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں نگراں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ سے متعلق باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی گئی۔ پچھلے 23 دن سے وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ جی حکومت کا کوئی ایسا ارادہ یا انتظامیہ یا پولیس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کسی سے سختی کرتی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے، یا انتظامیہ یا پولیس کا کہ وہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کسی سے سختی کرتی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی، لیکن پولیس اور انتظامیہ بہت یقین سے، اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا۔ ہماری یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے اور اس کے لیے تمام تر شواہد بھی موجود ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آئی جی اسلام آباد کو بلایا، انہوں نے وہاں پہ بھی یہی چیز ساری تفصیل بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ جی مظاہرین پہلے سے بھی موجود تھے، یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی شرانگیزی نہیں کی گئی، لیکن کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے، جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے، وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے، اور جو بھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی، اس کے بعد نیچرلی پھر جو فورس تھی وہ گرفتار کیا۔ کسی نے کوئی ایسا فورس استعمال نہیں کی الحمدللہ جس سے کوئی ایسا نقصان ہوتا جو پورا نہ ہو سکتا، لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے۔ بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا، اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کی۔ یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے، ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی حال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے۔ اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو۔ اور
کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی۔ بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں۔ تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، عورتوں اور بچوں کو تو 100%، کسی ایک شخص کو بھی کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی رپورٹ کل صبح آئی جی اسلام آباد نے کل صبح 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کرنی ہے۔ جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہم صرف اس تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو شناخت کی حد تک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں۔ جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے۔ کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے انفارمیشن دے دی۔ نتھنگ بیانڈ دیٹ، کمیٹی چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ اور مسئلے کا صحیح حل سامنے آئے۔ حافظ ماجد صاحب، نیوز 1 سے۔ سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا حق مانگتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے، قانون حالانکہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر کے اپنا حق مانگے، تو ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا، نہ مہنگائی پہ، نہ کوئی اپنے جائز حقوق۔ تو اس خاتمے کے لیے کوئی آپ نے کوئی راہ عمل مرتب کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی کروا سکیں؟ دیکھیے، پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا، اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی۔ 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے، اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً درست بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں۔ انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ
ज़्यादा देर के लिए लोग इकट्ठे रहे तो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उसमें कोई ऐसा सानेहा हो सकता है जो शायद पाकिस्तान के लिए एक रियासत की हैसियत से मुनासिब ना होता। बाज़ औक़ात रियासत को और हुकूमत को बहुत से इक़दामात, मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि हम आज खुश दिली से ये बात नहीं करें, बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत भी करने पड़ते हैं किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए। मैं बड़ी यकीन से कह रहा हूँ, मैंने अपनी इस जिम्मेदारी में आने से पहले अपनी सर्विस का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में गुजारा और मेरा बड़ा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरा दिल बलूचिस्तान के साथ धड़कता है, तो मैं कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। ये जो मजबूरन उनको ये कहा जा रहा था कि आप F9 पार्क में चले जाएं या H9 ग्राउंड में चले जाएं, वो उसी खदशे के पेश नज़र कहा जा रहा था और वो बहुत ही क्रेडिबल खदशा था। वो कोई खदशा ऐसा नहीं था जो हमारे किसी स्पेशल ब्रांच के लोअर एहलकार ने यहीं से बना के भिजवा दिया हो। वो एक बड़ा क्रेडिबल फियर था और ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसी किसी सूरत हाल को पैदा होने से रोका जाए। ये तो वो है वो जो खदशा था। उसके बावजूद किसी भी कार्रवाई का आगाज़, बावजूद इसके कि वो मुस्तकिल वो बैरियर्स क्रॉस कर रहे थे जो पुलिस और इंतज़ामिया लगा रही थी, वो इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। पथराव का सिलसिला, जिस तरह हमने आपको बार बार, ये मैंने 2 मरतबा पहले भी कहा, उन लोगों ने किया जो उन बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे और यहाँ से अपने चेहरों को ढांप के पहले से आके शामिल हुए थे। उन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाद ये काम शुरू किया, जिसके बाद ये अमल करना पड़ा। सो बिल्कुल एहतजाज की इजाज़त है और ऐसे इश्यूज़ पर जो ज़रा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, बहुत रेस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया जाता है तमाम इदारों की तरफ से, लेकिन बाज़ औक़ात जैसा मैंने कहा कि हमें मजबूरी में भी कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मेरे ख्याल में फवाद हसन फवाद साहब आपको बता चुके हैं कि न सिर्फ ये कि फौरी तौर पर जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट थी और लोगों की रिहाई के लिए हमने जो इक़दामात उठाए, लेकिन जो उन ख़वातीन से और बच्चों से जो हमारी बातचीत हुई और लोगों से भी जो देरीना मसाइल हैं, उसके हवाले से भी कमेटी अपनी जो सिफारशात हैं वो वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखेगी। तो ये है, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, चैलेंजेस हर दफ़ा होते हैं। 2008 में भी थे, 2013 में भी थे, 2018 में भी थे और कई दफ़ा इससे भी सीरियस चैलेंजेस थे। तो हमारी जो रियासत की जो इस्तेदाद है इस तरह की मुश्किलात पर काबू पाने में, वो ठीक ठाक है। हम उसका सामना करेंगे जी इंशाअल्लाह। अशफाक मंगेश साहब कैबल टीवी से। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू को अगर हम इस इशू पे फोकस रखें, इसको अंडरमाइन ना करें, वो आईजी साहब आपसे अलहदा बात कर लेंगे अभी निकलते हो, और वो एक ऐसा मसला है जिस पे आप लोग किसी वक्त भी आईजी साहब से मिल सकते हैं। इस इशू के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने हमेशा से कोशिश की है एंगेजमेंट की, लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाज़ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हॉस्टाइल एजेंसीज भी और दूसरे जो हमारे ममालिक हैं वो भी एक्सप्लॉइट करने की भी बहुत सी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ग्रीवियंस, सारी की सारी ग्रीवियंसेस गलत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को मिसडायरेक्ट भी कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीज़ों पे भी यकीन कर लेते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। हुकूमत का और रियासत का बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को इंगेज करे और यही काम आज इस कमेटी ने वज़ीर आज़म के कहने पे किया है। हमारी जो सिफारिशात होंगी उनमें इंशाअल्लाह एक वे फॉरवर्ड भी होगा कि इस मसले को दूरअज़ तरीके से कैसे हल करें। रज़वान अब्बासी साहब ABN न्यूज़ से। मैं पहले भी उनसे भी ये रिक्वेस्ट की और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि हम एक ख़ास मौजू पे बात करने के लिए आए हैं। ये इशू इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक है। इसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे बात कर लेते हैं। मुझे ना इस वाक़े की तफसील का पता है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि इसका अभी कोई जवाब दे सकें। आईजी साहब भी मौजूद है, मुर्तज़ा साहब भी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम यहीं हैं, मैं, आप और आईजी पुलिस और कमिश्नर आपको इस पर तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। पहले अब जहाँ तक तो उसे एक ख़ास
ایک سنگل ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے جس میں ایک شخص جس نے سادہ کپڑے، یہ آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے. شاید آپ اس کا جب تعین ہو اور اس کی ہو تو شاید آپ کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہو. میرے پاس چونکہ ابھی نہیں ہے تو پھر جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نالج میں ضرور لے کے آئیں. دیکھیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اپنے مزاج اور اپنی سوچ کے اعتبار سے جو کسی بھی قسم کے مظاہرین پہ، خاص طور پہ ایک دور دراز کے علاقے سے، چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے مظاہرین کے اوپر کسی قسم کی بھی تشدد کی کسی طرح سے انڈورسمنٹ کرنے پہ تیار. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ شروع جو ہوا ہے سلسلہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے. اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا، اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں وہاں تک کیوں آنے دیا گیا، باہر کیوں نہیں روکا گیا، اگر باہر روکتے تو پھر شاید آپ کا یہ سوال ہوتا کہ انہیں آپ اندر تو آ لینے دیتے، پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے. دیکھیے، جب ہمارے پاس ایک اتنی کریڈیبل ایویڈنس موجود ہو کہ اگر یہ کسی بھی مین شاہراہ پہ بیٹھے تو اس کو مس یوز کیا جائے گا، کیونکہ ورنہ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا. تو احتجاج کی تو اجازت تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا. تو اس کو ذرا تھوڑے سے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلام آباد میں آنے کا حق ہے. کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، میں تو اس کو بالکل میں آپ کی بات درست ہے. آپ یقین مانیں، آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا. یہ کہ اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست، لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشن شپ ہے، شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹوسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے، اور اگر یہاں سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آ کے نیشنل پریس کلب کے باہر پہلے سے 23 دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا. یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہوئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن کی کہ جو لوگ بلوچستان میں آئے، بلوچستان سے آ رہے تھے، جو اتنے دنوں سے چل کے آ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی اور کچھ نہیں کیا. لیکن جب لازمی بات ہے ہجوم سے کوئی بھی کرے تو پھر اس کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے پولیس نے کہا. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی ضرور یہ دیکھیں گے چیف کمشنر اور آئی جی. لیکن جو وہ خاص ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سا ہے. شاہ صاحب، آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینے؟ جی، میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور سجیسٹ کیا کہ آپ ایش لائن میں اور اپنے احتجاج رجسٹر کریں. اور 23 دنوں سے جو مسلسل ہو رہا تھا اس میں بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرات تھے. ان خطرات کی وجہ سے ان آرڈر ٹو اوائڈ فردر کمپلیکیشنز انتظامیہ نے ان کو انگیج کیا، روکنے کی کوشش کی. جب طرف سے حملہ ہوا یا وار ہوئے تو دے ہیڈ ٹو. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کو وہیں ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ انگیجمنٹ سیریس ہونی چاہیے. ہماری کنسیڈریشنز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. نگراں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری تھی.